خداوند عالم نے ہمیں اپنی وحدانیت سے آشنا کرائی اور ہمارے رہنمائی کے لیے 1,24,000 انبیاء بھیجے، ہمارے رہنمائی کے لیے قرآن مجید بھیجے اور ہمیں علی مرتضیٰ علیہ السلام کے پیروکاروں میں سے قرار دیا۔ ہماری زندگی میں بہت سارے مسائل آتے ہیں کہ جن میں ہمیں آرامش کی ضرورت ہے۔ انسان کیا کرے اپنی زندگی میں کہ وہ ہمیشہ یاد خدا میں رہیں اور اس کا دل مطمئن رہیں، وہ تمام بے چینیوں سے، گھبراہٹ سے دور ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصرین ومعین۔ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ پاک پروردگار عالم نے ہمیں بندگی کی توفیق دی اور ہمارے زندگی میں بہت ساری مشکلات آتی ہیں، بہت ساری مصائب آتی ہیں، اور جہاں پہ روزمرہ ہماری زندگی ہے، گرفتاریاں ہیں، انسان بے چین ہوتا ہے، انسان ڈپریشن میں مبتلا ہوتا ہے۔ ایسے ہم کیا کریں کہ ہم ایک مطمئن انسان ہوں، قلب اطمینان ہوں، انسان گھبراہٹ سے دور ہوں۔ امام علی علیہ السلام کے ایک صحابی ہیں حمام کے نام سے، انتہائی زاہد اور عابد ہیں، انتہائی نیک اور پرہیزگار انسان ہیں، لیکن چاہتا ہے کہ یہ معرفت حاصل کرے، اللہ کی معرفت کو حاصل کرے۔ یہ چاہتا ہے کہ حقیقی معنوں میں ایک انسان بن جائے۔ وہ جو انسانی ارزشیں ہیں اگر وہ اس کی زندگی میں اپلائی ہو جائے تو زندگی میں یہ بہتر انسان بنے گا۔ اسی حوالے سے آ کر مولا علی مرتضیٰ علیہ السلام کی خدمت میں، یا علی پرہیزگاروں کی صفات بیان کرے، یا علی اس انداز میں بیان کرے، اس طرح میرے لیے بیان کرے تاکہ میں انہیں مجسم انداز میں دیکھ سکوں۔ تو امام علیہ السلام نے حمام سے یہ کہا کہ حمام جاؤ تقوی الہی اختیار کرو، حمام جاؤ اپنی زندگی میں نیک کام کرو، احسان کرو، دوسروں کے کام آؤ۔ اس زندگی کا مقصد یہ ہے کہ آدمی اپنے جیسے انسانوں کی خدمت کرے، ان کی رہنمائی کرے، ان کی دستگیری کرے۔ یہ دو جملہ کہا حمام سے، اگر ہم بھی انہی دو جملوں پہ عمل کریں ہماری زندگی بھی سنور جائے گی، لیکن حمام نے صبر نہیں کیا۔ حمام نے مزید کہا، یا مولا مجھے مزید بتائے، کہ جس میں آپ جا سکتے ہیں۔ نہج البلاغہ خطبہ متقین کو آپ مطالعہ کریں کہ جہاں پہ لگ بھگ 100 صفت امام علی مرتضیٰ علیہ السلام نے متقین کے لیے بیان کیا ہے کہ ان کی گفتار اس طرح ہے، رفتار اس طرح ہے۔ یہ تمام باتیں امام علیہ السلام نے بیان کی ہیں، لیکن حمام صبر نہیں کرتے ہیں، یہاں پہ رک نہیں جاتے ہیں۔ جب علی علیہ السلام صفات متقین گننا شروع کرتے ہیں، جب امام علیہ السلام 100 کے قریب پہنچ جاتے ہیں، تو جناب حمام جب اس طرح کی معرفت کو دیکھتے ہیں کہ ہم کس قدر پیچھے ہیں، تو اس وقت حمام گر جاتا ہے۔ بس فقط ایک دو اشارے کروں کہ تقوی اختیار کرو۔ تقوی سے مراد کیا ہے؟ اگر سمپل سے آپ لوگوں کی خدمت میں بیان کروں، تقوی سے مراد یہ ہے کہ انسان کی زندگی میں بریک ہوں، انسان کی زندگی میں انسان کنٹرول کرے، ان کے آنکھ کے لیے بریک ہوں، ان کے زبان کے لیے بریک ہوں، ان کے کان کے لیے بریک ہوں۔ زبان کے لیے بریک اس انداز میں ہوں کہ ہر بات کو نہ کہوں اور ہر جگہ بات کرنے کی کوشش نہ کروں، بعض جگہ ساکت بھی رہوں، چپ بھی رہوں، ہر بات کو نہ بولوں۔ انسان کوشش کرے اس زبان کو کنٹرول کرے، جھوٹ نہ بولے، غیبت نہ کرے، کسی کی مسخرہ نہ کرے، کسی پہ تہمت نہ لگائے۔ اس زبان کو کنٹرول کرنے کا نام یہ زبان کا تقوی ہے۔ اور اسی طرح انسان اپنے آنکھ کو کنٹرول کریں، ان چیزوں کو نہ دیکھیں جن چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے۔ آنکھ کس لیے ہے؟ تاکہ آپ اچھی چیزوں کو دیکھیں۔ روایات کے مطابق کعبۃ اللہ کو دیکھنا عبادت ہے، علی مرتضیٰ کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے، والدین کے چہرے کی طرف محبت بری نگاہ کرنا عبادت ہے۔ آدمی اس آنکھ سے درست استفادہ کر لے۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ہمیں کان دیا ہے کہ جس کے ذریعے ہم آیات مجیدہ کی تلاوت سنیں، اچھی باتیں سنیں، اور خدا نخواستہ اس طرح نہ ہو کہ کان ہوں جس سے انسان گانے سنے، غیبت سنے، بری باتیں سنے۔ اگر انسان ایک دن یہاں پہنچ جائیں کہ اس کے پاس کیا ہوں، یعنی ایک کنٹرولر ہوں کہ جس کے ذریعے وہ اپنے آنکھ کو کنٹرول کرے، زبان کو کنٹرول کرے، اپنے فکر و خیال کو کنٹرول کرے، تو اس وقت یہ انسان متقی ہیں۔ آیت اللہ العظمیٰ بہجت کے پاس آ کر سوال کیا کرتے تھے کہ آپ ہمارے لیے بیان کرے، کوئی دستور بتا دے، ذکر بتا دے، ورد بتا دے جس کے ذریعے میں اپنے اخلاق کو درست کروں، کردار کو درست کروں۔ ایک ایسا ورد بتا دیں کہ میں خود بخود جو ہیں آدھی رات کو نماز شب کے لیے اٹھ جاؤں۔ تو
تو آیت اللہ العظمی بہجت یہی فرماتے انجام واجبات ترک محرمات، اپنے واجبات کو انجام دو، وہ جو حرام کام ہیں اس سے دوری کرو، یہی تقوی ہے۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ انسان نیکوکار بن جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے جہاں ہم پہ فردی عبادات فرض کی ہیں کہ آپ اپنی نمازیں پڑھ لو، روزے رکھ لو، وہاں پہ ہم پہ کچھ اجتماعی ذمہ داریاں بھی ہیں کہ جس میں یتیم نوازی ہیں، جس میں اپنے والدین پہ احسان کرنا ہے، اپنے والدین سے بہترین انداز میں گفتگو کرنا ہے، جس میں معاشرے کے ان افراد کی دستگیری کرنا ہے کہ جن کے اندر ٹیلنٹ ہیں، کہیں پہ پہنچ سکتے ہیں لیکن حالات نے انہیں مجبور کر دیا ہے۔ اگر آپ نے اسے احسان کے ذریعے، رہنمائی کے ذریعے، نیکوکاری کے ذریعے آپ نے اسے اس منجلاب سے نکال دیا، یہی عبادت ہے، یہی انسانیت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ پاک پروردگار عالم ہمیں حقیقی معنوں میں انسانوں میں شمار کر دے، اور ہم جب اس دنیا سے جائے تو انسان بن کر اس دنیا سے جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔